میں یونس خان کیمرہ مین MI خان کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں کنزیومر نیوز چینل۔ ہم آج یہاں موجود ہیں میرس روڈ پہ، جو علی گڑھ کی جانی مانی کافی مشہور اچھی ہستی ہیں، اور جن کا نام رضیہ خان ہے، جنہوں نے ابھی 2 بار میئر کا الیکشن لڑا تھا اور 1 بار ویدھان سبھا کا الیکشن لڑا ہے۔ میئر کا جو الیکشن لڑا تھا آپ نے BSP پارٹی سے لڑا تھا، اور ویدھان سبھا کا جو الیکشن لڑا تھا وہ سماجوادی پارٹی سے لڑا تھا۔ اور اب جو آپ اس میں پولیٹکس میں ہیں وہ تقریباً 20-22 سال سے ہیں، اور آپ کافی غریبوں کی مدد کرتی رہتی ہیں۔ میم، ہمارے بھارت کے اندر جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے کرونا وائرس کو لے کے، اس پہ آپ کیا بولنا چاہتی ہیں؟ پہلے تو میں آپ سبھی لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ مجھ سے کچھ پوچھا آپ نے، تو میں پورے دیش کی جنتا کو اپنی طرف سے بہت بہت سلام، آداب، اور سب کو بہت دل کی گہرائیوں سب کی حفاظت کی دعا کرتی ہوں۔ اور کرونا وائرس کو لے کر دیکھیے، آج کل تو سبھی بہت دہشت میں ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی مہاماری ہے کہ جس کا علاج آج تک ابھی تک ہم تو خیر کچھ نہیں ہیں، ہمارے ڈاکٹرز تک بھی فیل ہو گئے ہیں۔ تو جو بھی گورنمنٹ کے جو آدیش ہیں ہمیں ان کا پالن کرنا ہی چاہیے۔ کرونا وائرس ایک ایسی موذی اور خطرناک بیماری ہے کہ جس سے بچاؤ کرنے کے لیے اگر ہم خود اپنے آپ کو آگے آ کر یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کا علاج نہیں ہے، تو ہم لوگ کہیں نہ کہیں فیل ہونے کے چانسز میں ہیں۔ اور کرونا وائرس جو ہے اس کے بارے میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1400 سال پہلے ہی ہر بیماری کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا، اور یہ سب جانتے بھی ہیں کہ جس مذہب سے ہم لوگ تعلق رکھتے ہیں اس میں ہم کو یہ ماننا ہی پڑے گا۔ کرونا وائرس کی وجہ سے بہت ساری موتیں بھی ہو چکی ہیں، بہت سارے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور کچھ لوگ اس کی زد میں بھی آ چکے ہیں۔ تو میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں سبھی عوام سے، سبھی جنتا سے اور سبھی دیش واسیوں سے کہ ہم لوگوں کو جو انسٹرکشن دیے گئے ہیں، جو ہم لوگوں کو بولا گیا ہے، ویسے خود ہی سب جانتے ہیں کہ ہمیں اس کا بچاؤ اور حفاظت کرنی چاہیے۔ تو یہ ضرور ہے کہ ہر کوئی ایسا نہیں ہے بیچارہ کہ جس کے پاس سب کچھ اویلیبل ہو، موجود ہو، تو کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ سمپلی گھر میں گرم پانی کا یوز کر لیں، ماسک لگا لیں، اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح ہر بار کئی بار دھوئیں تبھی کوئی کام کریں۔ یہ میری ضرور گزارش اور اپیل ہے دیش کی جنتا سے۔ اور وزیر اعظم نے جو یہ لاک ڈاؤن کیا ہے تو میں اس کا سپورٹ کرتی ہوں، کیونکہ ہم لوگ جب تک گھر میں رہیں گے تب تک سیف ہیں، اور باہر نکلیں گے تو پتہ نہیں یہ وائرس کہاں کس سے زیادہ افیکٹڈ ہو جائے، تو اس لیے ہم لوگوں کو زیادہ تر اپنے گھر میں ہی۔ میم، یہ کیا وجہ ہے کہ جیسے مسلم جو علاقے ہیں، جو مسلم لوگ ہیں، تو سننے میں آ رہا ہے کہ جیسے وہ ڈرے ہوئے ہیں، ان کے دلوں میں ڈر بیٹھا ہوا ہے کہ کہیں ہم کو NPR میں شامل نہ کر دیں، جیسے کہا راشن ملے گا، راشن کی فوٹو کاپی دو، اپنی فوٹو کاپی نہیں دے رہے ہیں۔ تو اس بارے میں NCR CA NPR جیسے ان کے دلوں میں جو ڈر بیٹھا ہے، تو آپ کیا بولنا چاہتی ہیں؟ دیکھیے، ڈر جس بات کا بیٹھا ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں اوپر والے سے ڈرنا چاہیے، اس کے خوف سے ڈرنا چاہیے، نہ کہ انسانوں سے ڈرنا چاہیے، یہ میں ضرور کہنا چاہوں گی۔ اور یہ وقت اس بات کا نہیں ہے، میں مانتی ہوں کہ کچھ لوگ بیچارے ڈر جاتے ہیں، خوف ہے ان میں کہ NRC CAA اور NPR اس سب سے ریلیٹڈ وہ لوگ کچھ پیپرز ہمارے پاس لے کر آئے ہوں گے تو شاید ہم سے سگنیچر کروا کے لے جائیں، تو اس بات کا کیوں خوف ہے انہیں؟ میں بھی NRC کا اور CAA کا اور NPR کا پرزور ویرودھ کرتی ہوں، اور یہ وقت ابھی جو چل رہا ہے، اتنا نازک گھڑی اور اتنا مشکل دور سے دنیا گزر رہی ہے، جہاں اتنی خطرناک بیماری سے سب لوگوں کو خوف اور ڈر بیٹھا ہے، تو اس سے ڈرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو مضبوط اور بولڈ کرنا چاہیے، نہ کہ NRC اور CAA کے لیے۔ میں بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ غلط ہے، اس بات کو میں پوری طریقے سے سپورٹ کرتی ہوں کہ میں بھی NRC اور CAA کے ویرودھ میں ہوں، اس کے اپوزیشن میں ہوں۔ تو یہ وقت نہیں ہے کہ ہم NRC اور CAA اور NPR کے لیے اس بات کو کریں اور دوسروں کو ناجائز ستائیں، یہ بہت غلط بات ہے، یہ ہمارے اسلام کے بھی خلاف ہے اور انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ تو میم، ایک بات یہ اور بتائیں، جیسے کہ ابھی نظام الدین مرکز کو لے کے میڈیا اور حکومت جو نشانہ بنا رہی ہے، تو جیسے ابھی CMO کا ہم نے انٹرویو لیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہاں جتنے بھی جماعت لائن کے لوگ ہیں ان کی سب کی سیمپلنگ کرائی جائے، یہ ہمیں آدیش ملا ہے۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ دیکھیے، یہ جو نظام الدین مرکز کا مطلب ہے اور مقصد ہے،
تو ایسا نہیں ہے کہ یہ جو وائرس پھیلا ہے وہ صرف ایک پرٹیکولر کسی کاسٹ سے پھیلا ہے یا اس میں جماعتیوں کو انوالو کیا جائے یا کسی ایک پرٹیکولر کاسٹ کو انوالو کیا جائے. یہ بیماری ہے, یہ وبا ہے, یہ ایک ایسا وائرس ہے کہ کبھی بھی کہیں بھی کسی کو بھی ہو سکتا ہے. اوپر والا چاہے کبھی کسی کو بھی دے دے. تو کسی ایک پرٹیکولر اور کسی ایک لمیٹڈ کسی بھی ذات کو, برادر کو, کسی کو بھی انوالو کرنا یہ بہت غلط بات ہے, کیونکہ وہ کوئی نہیں چاہتا کہ ہمیں اس طرح کی کوئی بیماری لگے یا ہم اتنی بری موت مرے کہ جس میں کفن اور مٹی بھی نصیب نہ ہو. تو کہا یہ گیا ہے کہ مسجدوں میں جو نماز پڑھتے ہیں, جو مسجد کے لوگ ہیں وہ مسجد انہی کے لیے نماز پڑھنے کی اجازت ہے. جیسے اب روزے بھی آ رہے ہیں تو لوگ تراویح پڑھتے ہیں اور الوداع بھی ہوتا ہے, تو اس طرح سے مطلب اب ان لوگوں کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہو گی؟ جیسے کرونا وائرس چل رہا ہے تو اب وہ تراویح یا روزے کیا کریں گے؟ مطلب دیکھیے, تراویح اور روزے تو یہ ہے کہ عبادت تو کہیں رہ کر بھی, کہیں کسی جگہ پر بھی, کسی مقام پر کی جا سکتی ہے, کیونکہ عبادت تو دل سے کرتا ہے انسان. اور جس طرح کا یہ سسٹم ایک بنا ہے کہ جو مسجدوں میں جو امام صاحب ہمارے ہیں, پیش امام صاحب ہیں, مؤذن لوگ ہیں جو اذانیں پڑھتے ہیں اور بلاتے ہیں نماز کے لیے, تو وہ لمیٹڈ لوگوں کی ایک لمٹ ہے کہ اتنے ہی لوگ وہاں مسجد میں نماز پڑھیں اور اتنے ہی لوگ وہاں عبادت کریں. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, عبادت تو کہیں بھی رہ کر کی جا سکتی ہے. تراویح بھی ہم چاہیں سب لوگ اپنے گھر میں پڑھیں, اور میری یہ دعا ہے کہ جب رمضان المبارک آنے والا ہے تو اللہ اس ملک کے ہر ایک انسان کو اس بیماری سے شفا دے دے اور اللہ اپنا رحم اور کرم کر دے, کیونکہ ہم بہت گناہ گار ہیں, ہم نے بہت خطائیں کی ہیں جس کی سزا اوپر والا ہمیں دے رہا ہے. تو رمضان المبارک کے اس موقع پر میں سبھی دیش واسیوں کو رمضان کی مبارکباد دینا چاہتی ہوں اور اس بیماری کو ختم کرنے کی اللہ سے پھر دعا اور گزارش کرتی ہوں کہ اللہ تو اب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور کل امت کو اور کل انسانوں کو اس بیماری سے محفوظ رکھو. میں ایک اپیل اور کرنا چاہتی ہوں سبھی لوگوں سے کہ جس طرح کی واردات مراد آباد میں ہوئی ہے تو وہ دہشت گردی یا خوف یا کسی وجہ سے بھی ہوئی ہے, چلیے غلطی ہی انسان سے ہی ہوتی, لیکن اب میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کے پاس اگر کوئی بھی پیپرز چیک کرنے کے لیے آ رہا ہے یا آپ کی مدد کرنے کے لیے آ رہا ہے یا کوئی آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کو راشن ملے گا یا آپ کی ہیلتھ کے لیے ہم آئے ہیں تو آپ اپنا چیک کروائیے. تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کے شہر میں, آپ کے محلوں میں, سب جگہ اللہ نے رہنما کہیں نہ کہیں بنا کر بھیجا ہے ہر کسی کو. تو پہلے تو آپ وہاں پر کانٹیکٹ کریے, ان لوگوں سے کہیے اگر آپ اتنے خوف زدہ ہیں, اتنے ڈرے ہوئے ہیں تو, اور اگر ان کیس آپ کی بات نہیں وہاں پر ہو پاتی ہے تو میں اپنا نمبر آپ کو دے دیتی ہوں. آپ مجھ سے اگر چاہیں مدد لینا اللہ کے بعد تو یہ نمبر میرا ہے, میرا نمبر چاہے تو نوٹ کر لیجئے. میرا نمبر ہے 9412673217. اس نمبر پہ کال کر کے آپ اپنی کوئی بھی پریشانی ہو, کسی بھی بات سے ریلیٹڈ ہو, تو آپ مجھ سے جو خدمت چاہیں لے سکتے ہیں. یہ میری گزارش آپ سے ضرور ہے کہ اس طرح کا کوئی میسج مت دیجئے پلیز کہ ہمارا اسلام بدنام ہو, انسان بدنام ہو اور ہمارا مذہب بدنام ہو. اس وقت یہ وقت نہیں ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے پہ پتھراؤ کریں یا کسی سے بدتمیزی کریں. یہ وقت ہے کہ ہم سب لوگوں کو مل کر, کسی بھی ذات کا ہو, کسی بھی برادر کا ہو, کسی بھی مذہب اور کسی بھی طبقے کا بیچارہ ہو, تو ہم سب لوگوں کو مل کر اس بات کو بہت مضبوطی سے اس کورونا وائرس سے لڑنا ہے, نہ کہ ہمیں آپس میں لڑنا. اسے کہ آپ کو اپنی ہیلتھ کا, اپنی صحت کا اور اور اچھی بھی بات ہے کہ سب لوگ اپنی حفاظت کے لیے اور اپنی ہیلتھ کے لیے کیئرنگ ہوں اور چاہیں گے کہ ہر کوئی چاہے گا کہ ہم صحت مند اور صحت یاب رہیں. تو ہم نے ایک سینڈ مدار کے نام سے ایک ہمارا فاؤنڈیشن ہے جس کے جو ہم اب سے نہیں کافی پہلے سے ویسے تو ہم لوگ اس بات کو کر رہے ہیں کیونکہ ہماری سنستھا اور ہماری جو یہ وہ ہے اس پہ ہم لوگ کافی ٹائم سے کام کر رہے ہیں. تو اب جب یہ ایک بہت بڑی وبا اور بیماری اللہ کی طرف سے ایک عائد ہو گئی ہے اور نازل ہو گئی ہے تو اس سے ہم لوگ بھی پریشان ہیں. اور تو ہم نے یہ سوچا کہ اگر ہماری ذات سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچ سکے اور ہم کسی کی امداد اور مدد کر سکیں تو ہم نے اس کو بڑے لیول پہ ہندوستان لیول پہ ہم نے کافی ڈاکٹرز کم سے کم 50-60 ڈاکٹر سے کانٹیکٹ میں جو ہمارے ہیں ان سے کانٹیکٹ کیا ہے اور ہر ایک پیشنٹ کے لیے ہم نے فری آف کاسٹ یہ میڈیسن اور یہ سب چیک اپ کے لیے سب کو اپنے یہ نمبر بھی یہ جو میں ہمارے اسکرین پہ آپ نمبر دیکھ لیجئے یہ ہمارے نمبر ہیں چاہے تو آپ نوٹ کر لیجئے. پریشان مت ہوئیے کیونکہ یہ نمبروں پہ جب بھی آپ کال کریں گے تو آپ کو ہیلتھ سے آپ کی صحت سے اور آپ کی بیماری سے جو بھی ہماری مدد ہو سکتی ہے ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ کریں گے. تو آپ لوگ ہمارا نمبر نوٹ کر لیجئے. ہمارا
मदार फाउंडेशन के नाम से है। तो उसके नंबर ये है 9759007677 एक नंबर है। दूसरा नंबर है 9756906363। तो इस नंबर पे आप लोग कॉल करके हम लोगों को इन्फॉर्म कर दें। हम लोग आपकी कॉन्फ्रेंस डॉक्टर से करवा के आप लोगों की बीमारी के बारे में, जो भी आप लोगों को बीमारी है उससे आपकी जो हेल्प हो सकती है वो करेंगे इंशाल्लाह, और आप लोगों को सेहत के लिए दुआ भी करेंगे।